ہوتے ہیں جو لیتے ہیں لیے جاتے ہیں وقتاً فوقتاً. کالا باغ ڈیم کی اگر ہم بات کریں تو اس سمت میں ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر تھا 1991 کا واٹر اپورشنمنٹ ایکارڈ. اس پر سندھ بھی ایگریمنٹ میں تھا, تمام صوبے ایگریمنٹ میں تھے, اور یہ توقع کی جا رہی تھی کہ اگر یہ ایکارڈ کے حساب سے پانی کی تقسیم ہوتی رہی تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ صوبے اس بات میں والنٹیئر ضرور کریں گے کہ اب کالا باغ ڈیم بھی بن جائے, کیونکہ ہمیں تسلی ہے اسی حساب سے پانی ملنا ہے. جب پانی بڑھ جائے گا وہ اس میں اسی شرح سے اضافہ ہو جائے گا. لیکن پھر اس ایکارڈ میں کچھ تبدیلیاں آ گئیں, اس کے بعد وہ ایکارڈ پس پشت ڈال دیا گیا. ایک تو ہوتے ہیں کانفیڈنس بلڈنگ میئر, دوسری ہوتی ہیں کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز. جس پروگرام کا ذکر آپ نے کیا غلام احمد بلور صاحب کے, اس میں شاید یہ بھی بات ہوئی تھی. تو اس میں جو کہ کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز پہ آپ کیوں نہیں سیٹسفائی ہوتے, تو اس میں بات یہ تھی کہ ہمارے ہاں جو یہ روایت پڑی ہے کہ سپریم کورٹ جیسا ادارہ جسے خود اختیار نہیں ہے آئین میں ترمیم کا, وہ جب ایک فرد واحد کو وہ اختیار تفویض کر دیتا ہے تو اس کے بعد آپ کی کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل گارنٹی ہولڈ کرتی ہے یا نہیں کرتی, وہ اس فرد واحد کی ثوابدید ہے. اب جب کانسٹیٹیوشن جو بائنڈنگ ڈاکیومنٹ ہے فیڈریشن کا وہ بھی آپ کو وہ تحفظ نہیں دے رہا, تو پھر ظاہر ہے کہ آپ اپنے جغرافی حدود سے باہر دیکھنا شروع کریں گے کہ ہمیں وہ تحفظ کہاں سے ملے گا. ہمیں یہ دو باتیں اپنی درست کرنی پڑیں گی. کانسٹیٹیوشنل کی جو سینکٹیٹی, اس کا تقدس ہے, وہ دوبارہ بحال کرنا پڑے گا تاکہ تمام صوبوں کو پتہ ہو کہ اگر کانسٹیٹیوشنل گارنٹی میں لکھا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب ایسا ہی ہوگا. اس کے ساتھ ہی ساتھ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز میں جو واٹر اپورشنمنٹ کا آپ کا طے پا جائے, جن نہروں کا جو لیول جو فلو آپ کا طے پا جائے وہ ویسے ہی ہونا چاہیے, اور اس کے لیے ایک ارسا سے زیادہ با اختیار اور زیادہ غیر جانبدار ایک اتھارٹی ہونی چاہیے جو اس چیز کو دیکھے تاکہ سب کا اعتماد ہو. دیکھیں ملک کی برائی کوئی بھی نہیں چاہتا, لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ لوکل ایشوز بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پاکستان کی بات کریں اور صوبے کو بھول جائیں, دنیا کی بات کریں تو پاکستان کو بھول جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ کو صوبوں کے جو کنسرنز ہیں وہ پولیٹیسائز جب ہوتے ہیں تو تھوڑے بڑھ جاتے ہیں اپنے سائز میں, جو نارمل ان کا ہونا چاہیے اس سے انفلیٹ ہو جاتے ہیں. ان کو آپ ایڈریس کیجئے تاکہ وہ بھی اپنے لوگوں کو کہہ سکیں کہ یہ معاملہ سیاسی طور پہ بڑھا دیا گیا تھا, یہ ٹیکنیکل ڈیٹیل ہے اور اس موضوع پہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے. کالا باغ ڈیم ول ناٹ بی دا ایشو. آپ دیکھیے گا وہ خود ہی ڈی پولیٹیسائز ہو جائے گا. اتنے اور معاملات ہوتے ہیں جو حکومتیں کرتی رہتی ہیں, لیکن یہ دونوں چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ جائیں. ایک بات اور میں عرض کروں, جی قریش صاحب, ایک اور سوال میں آپ سے پوچھوں گا اسی حوالے سے میں بات کرنا ایک سوال بھی میں اضافہ کر دوں, اس کا بھی جواب آپ ساتھ میں دیجیے گا, میں ورنہ بھول جاؤں گا آپ کا سوال. آپ نوٹ کر لیں اپنا سوال کہ انہوں نے جو بات فرمائی. اب انڈیا کے اندر بھی جو ہے نا بڑے ڈیمز کے خلاف سخت وہاں پر احتجاج ہوتا ہے, اور دنیا بھر میں اب اس پریکٹس کو روک دیا گیا ہے. اب بڑے ڈیمز نہیں بنائے جاتے ہیں اس لیے کہ وہ آپ کے فائدے میں نہیں ہوتے ہیں. میں نے ڈاکٹر مبشر حسن صاحب سے یہ اس حوالے سے بات کی تھی ایک دفعہ, تو ڈاکٹر مبشر حسن صاحب پاکستان سے باہر بے شمار ممالک کے اندر ڈیمز ہی, ان کی کمپنی ہے تعمیراتی, وہ ڈیمز ہی بناتی ہے جن کی کمپنی ان کی جو ہے. تو ان سے میں نے یہ پوچھا کہ یہ کیسے اس ایشو کو ریزالو کیا جائے. انہوں نے کہا بڑی سیدھی سی بات ہے, ڈونٹ گو فار بگ ڈیمز, چھوٹے چھوٹے ڈیمز کی طرف آپ توجہ دیں, اور جتنے زیادہ بنا سکتے ہیں اتنے زیادہ آپ ان کو بنائیں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جس علاقے میں آپ بنائیں گے وہ علاقہ بہتر ہوتا چلا جائے گا. اور یہ ایک نہیں, دو نہیں, 10 12 15 ایک بڑے ڈیم, یعنی اگر کالا باغ ڈیم بناتے ہیں اس کی جو کاسٹ اس وقت تھی بھٹو صاحب کے زمانے میں, آج وہ 100 گنا سے زیادہ بڑھ چکی ہے. اس کاسٹ کے اندر آپ پورے پاکستان کے اندر کم سے کم 50-60 ڈیمز بنا سکتے ہیں, اور یہی انڈیا نے کیا. انڈیا کے جو سینکڑوں کی تعداد میں ڈیمز ہیں وہ سارے بڑے بڑے ڈیمز نہیں ہیں. پھر دیکھیے ہماری غیر جمہوری حکومتوں کا رویہ دیکھیں کہ ہندوستان دریائے جہلم پر غالباً ڈیم جس وقت اس نے کام شروع کر دیا وہاں پر, ہم انتظار کرتے رہے. انہوں نے فیزیبلٹی رپورٹ, پہلے سائٹ انہوں نے سلیکٹ کی, ہم خاموش رہے. انہوں نے فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرنا شروع کی, ہم خاموش رہے. فیزیبلٹی رپورٹ تیار ہو گئی, ہم خاموش رہے. وہاں پر کام شروع ہوا, ہم خاموش رہے. جب کام آدھا شروع ہوا تو ہماری غیر جمہوری حکومت کو خیال آیا کہ وہ یہ کیا ہو رہا ہے. جب اخبارات میں شور مچا تو پھر ہم یونائٹڈ نیشنز کے جو ادارہ ہے اس کے پاس گئے,
اور وہاں سے آپ کو جواب جو ملنا تھا وہ سب کے سامنے ہے. یعنی انکار کر دیا کہ ایک چیز آپ پہلے کیوں نہیں چیزوں کو دیکھتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی حادثہ رونما ہو تو ہم اس پر. ویسے ہمارے جو مروجہ قوانین ہیں اس کے مطابق یہی ہے کہ جب تک کوئی وقوع پیش نہیں آ جاتا اس وقت تک آپ وہی پولیس والا ایٹیچیوڈ ہے. لیکن دنیا کے مروجہ قوانین اب پری ایمپٹیو اسٹرائک پر بیسڈ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو شک بھی ہو تو دوسرے پر حملہ کر دیں. اور جو آپ نے انڈیا کی مثال دی اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے. وہاں سیریس ڈفرینسز ہیں صوبوں کے درمیان واٹر ڈسٹریبیوشن پہ, لیکن آپ کبھی ان کو یو این او کی آواز دیتے نہیں سنیں گے, کیونکہ ان کے معاملات ان کی عدالتوں میں ہوتے ہیں, سپریم کورٹ میں طے ہوتے ہیں, پارلیمنٹ میں طے ہوتے ہیں, اور وہ کانفیڈنٹ ہیں اس بارے میں. حالانکہ ان کے تنازعات چلتے رہتے ہیں, لیکن اس تنازع کو کبھی اب سیاسی ایشو بنتے نہیں دیکھیں گے. ہمارے ہاں اس لیے بن جاتے ہیں کیونکہ ہم نے انہیں سیٹل نہیں کرنا ہوتا. یہ ذہن میں رکھیے, جب اس لیے بنتے ہیں کہ ہم نے پارلیمنٹ کو بے توقیر کر دیا ہے. جی وہی نا, وہ سیٹل تو ہونا نہیں. وہ کہتے ہیں اس کی سیٹلمنٹ سے ہم مایوس ہیں, تو کیوں نہ اس کی بیس پہ الیکشن ہی لڑ کے دیکھا جائے. تو اس وجہ سے ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے رویوں کو بدلیں من حیث القوم, کہ ہم نے اپنے معاملات خود طے کرنے, اور خود طے کرنے کے لیے کوئی ادارے ہمیں اوپر سے فراہم نہیں کرے گا, وہ ادارے بھی ہم نے خود ڈیولپ کرنے. جی قریش صاحب, میں جو آپ سے سوال پوچھنے جا رہا تھا وہ یہ تھا, یہ جو مہنگائی کا ایشو ہے, بے روزگاری کا ایشو ہے, آٹا مہنگا ہو گیا ہے, ایل پی جی مہنگی ہو گئی ہے, ضروریات کی جو اشیاء ہیں وہ مہنگی ہو رہی ہیں, یہ ایشوز جو ہیں انتخابات پر کتنے ایک اثر انداز ہوں گے؟ 18 فروری کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں. دیکھیں یہ بنیادی لوگوں کے مسائل ہیں. آپ اگر لوگوں کے پاس ووٹ مانگنے جاتے ہیں, مثلا میں نے الیکشن لڑا پچھلا 2002 کا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں وہاں پر یونائٹڈ نیشنز کے بارے میں گفتگو کرتا تھا ان کے ساتھ, یا عالمی سیاست کے اوپر گفتگو کرتا تھا؟ اس لیے کہ میرا تعلق ایک کانسٹیچوئنسی سے ہے, ایک حلقے سے ہے. مجھے وہاں کے لوگوں سے ووٹ لینا ہے, مجھے ان کے مسائل کو جاننا ہے, اور جاننے کے بعد اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرنا ہے. اگر میں لوگوں کے مسائل کو نہیں جانتا, مجھے پہچان ہی نہیں ہے کہ لوگوں کے مسائل ہیں کیا, تو مجھے بتائیے وائی شوڈ پیپل ووٹ فار می؟ تو یہ ایشوز جو ہیں, یہ مہنگائی کا ایشو جو ہے, یہ گیس کا ایشو جو ہے, یہ تیل نہ ملنے کا ایشو جو ہے, یہ بجلی کے لوڈ شیڈنگ جو ہے, یہ جو ایشو ہے, یہ تمام ایشوز اب 18 فروری تک کا وقت آپ کے پاس ہے, 1.5 مہینہ ہے. اس 1.5 مہینے میں پتہ نہیں کیا اتل پتل ہوگی, اور پھر مجھے نہیں معلوم کہ جب لوگ سڑکوں پہ باہر آئیں گے, جیسے آج کل نظر آ رہا ہے, مثلا MMA نے کہا ہے کہ جب ہم اس کے خلاف باہر سڑکوں پہ آئیں گے, وکیلوں نے کہا ہے کہ ہم محترمہ کی شہادت اور جوڈیشری کی بحالی اور مہنگائی کے حوالے سے ہم اس پر شدید احتجاج کریں گے. وہ جو ججز کوچ ہے, بس جو چلنی ہے وہ ہم چلائیں گے, جوڈیشل بس. اب یہ اگر معاملات اس طرح سے ہوتے ہیں تو پھر میرا تو اپنا خیال یہ ہے, حکومت شاید اور کسی حادثے کو کرانے کے لیے اپنے آپ کو تیار پائے گی, اور حادثہ کرا کے پھر انتخابات ہو سکتا ہے کہ غیر معینہ مدت کے لیے یا پھر 3 مہینے کے لیے آگے اور لے جائے. تو ہمیں اس ساری صورتحال سے بچنے کی, جیسے اکانومسٹ نے لکھا ہے, nothing else has worked. کچھ آپ نے کیا, کسی نے پاکستان کی بہتری اس میں نہیں ہوئی. It is time for Pakistan to try democracy. اور میں بالکل سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہے, جیسے بھی حالات ہیں, چاہیے تھا کہ آپ 8 جنوری کو انتخاب کرا دیتے, اور جو بھی حکومت پارٹی اس میں اکثریت حاصل کرتی یا جماعتیں مل کر حکومت بناتی, ایک ڈیموکریٹک پروسیس انیشیٹ ہو جاتا, اور یہ مسائل آہستہ آہستہ حل ہونے شروع ہوتے, لوگوں کی توجہ انتخابات کے عمل کی طرف ہو جاتی. لیکن آپ نے ان کو ڈیلے کر کے آپ نے لوگوں کی توجہ جو ہے وہ پھر دوسرے ایشوز کی طرف آپ لے گئے ہیں. اور جب انتخاب قریب آئے گا تو آپ دیکھیے گا کہ پاکستان میں اس وقت تک صورتحال جو ہے سیاسی طور پر ایک اس میں مزید تلاطم کی کیفیت ہوگی, اور اللہ تعالیٰ اس پاکستان پر رحم کرے. جی اکانومسٹ کی اس رپورٹ پہ بھی ہم بات کریں گے, لیکن ڈاکٹر صاحب اگر ہم آئیں اسٹیٹکس کی طرف, تو ہماری GDP جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو رہا ہے, غیر ملکی سرمایہ کاری آ رہی ہے, ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہماری معیشت ترقی کر رہی ہے. لیکن اگر عام آدمی کی آپ بات کریں جس سے ان سارے گورکھ دھندوں کا کوئی نہیں پتہ, جو معیشت کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہے, وہ کہتا ہے کہ اگر ملک ترقی کر رہا ہے تو اس کا فائدہ مجھے کیوں نہیں ہو رہا, مہنگائی کیوں نہیں کم ہو رہی, بے روزگاری کیوں نہیں ختم ہو رہی؟
دیکھیے اگر ہم مغرب سے اپنا موازنہ کریں کہ وہاں کی جب یہ جی ڈی پیز بڑھنی شروع ہوئیں اور انڈسٹریلائزیشن ہوئی جسے ہم انڈسٹریل ریولوشن کے نام سے کہتے ہیں، انڈسٹریل ریولوشن نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ ایگریکلچرسٹ سوسائٹی میں جتنے لوگ بے روزگار تھے ان کو کھپا لیا اپنا، بے روزگاری ختم ہوئی، لوگوں کی آمدنی بڑھی، جب آمدنی بڑھی تو طلب بڑھی، طلب بڑھی تو پروڈکشن بڑھی، اور یوں وہ جو اکانومی کا سائیکل ہے وہ پورا چلنا شروع ہوا، اور طلب اور رسد کا سسٹم جو ہے وہ بیلنس ہونا شروع ہوا. لوگوں کے پاس زیادہ پیسے تھے، وہ زیادہ خرچنے کی پوزیشن میں آئے، زیادہ خرچہ تو زیادہ پروڈکشن. ہمارے ہاں جو یہ جی ڈی پی بڑھ رہی ہے، اور جو 21 سینچری کی اور 20th سینچری کے سیکنڈ ہاف کی جو انڈسٹریلائزیشن ہے وہ زیادہ مشین بیسڈ انڈسٹریلائزیشن ہے، ہیومن بیسڈ نہیں ہے. صحیح. اب آپ دیکھتے ہیں فار ایگزامپل پاکستان کی جو جی ڈی پی اور جو فگرز آپ اسٹیٹسٹکس کی بات کر رہے ہیں اس میں بہت زیادہ رول ہماری مینوفیکچرنگ سیکٹر کا ہے، جس میں آپ ایک مثال گاڑی کی لے لیجیے، کاریں بہت بن رہی ہیں. ایک کار بنتی ہے وہ جب رول آؤٹ کرتی ہے وہ 10 سے 12 لاکھ کی ہوتی ہے. آپ ایک جو سیڈان آپ لیتے ہیں کرولا یا ہونڈا، اس 12 لاکھ کی گاڑی میں آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں نے حصہ لیا، انوالومنٹ کتنے لوگوں کی انوالومنٹ ہے. وہ سارا کچھ تو روبوٹ کر رہا ہے، وہ ایک چین بنی ہوئی ہے، اس چین میں وہ چیزیں مختلف ایڈ ہوتی جا رہی ہیں، صرف آپ کو سپروائزرز کی ضرورت ہے. یعنی 12 لاکھ کی گاڑی میں اگر آپ کا ٹوٹل سیلری بل جو ہے، جو لوگ انوالوڈ ہیں، وہ 25 سے 50 ہزار ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی انڈسٹریلائزیشن اس لیول کی نہیں ہے جو لوگوں کو کھپا سکے. دوسری طرف آپ کی جی ڈی پی میں جن چیزوں نے رول پلے کیا ہے وہ سروس بیسڈ انڈسٹریز ہیں، جیسے ٹیلی کام سیکٹر ہے. ٹیلی کام سیکٹر میں بھی ہیومن ریکوائرمنٹ نہیں ہے، نہ ہی اس میں را مٹیریل کی ریکوائرمنٹ ہے. وہ ایک الیکٹرک امپلس سے چلنے کا، ونس ایک چیزیں خرید دی گئیں اس کی صرف مینٹیننس ہے، اس کے کوئی را مٹیریل نہیں ہے جو ہر 2 مہینے بعد وہ اس میں ڈلے گا تو کوئی چیز نکلے گی. نہ اس میں ڈلنے والی چیز ٹینجیبل ہے، نہ نکلنے والی. ان چیزوں کی وجہ سے جو ہماری سوسائٹی کا بیسک ایشو ہے وہ ایڈریس نہیں ہوا، اور وہ ہے بے روزگاری. بے روزگاری اگر ختم نہیں ہوگی، لوگوں میں جو اس جیسے اکنامک میریکل کہنے پہ انسسٹ کرتی ہے گورنمنٹ ہماری، وہ جب تک اس کے ثمرات معذرت چاہتا ہوں ثمرات شیئر نہیں کریں گے تب تک وہ پراپر سوسائٹی کا فگر نہیں بنے گا. جیسے ہم نے پہلے کہا، تب تک سوسائٹی وہ سکت ہی نہیں رکھے گی کہ وہ مہنگا ایندھن یا مہنگی خوراک خرید سکے. اس لیے ہماری یہ جو پوزیشن ہے وہ خراب ہے، کیونکہ لوگ اتنے نہیں چاہیے لیکن آؤٹ پٹس زیادہ ہیں. اس وجہ سے ہماری یہ پرابلمز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں کہ ہماری جو قوت خرید ہے وہ گرتی جا رہی ہے، چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جو ہم نے پہلے ویسٹ کی مثال دی اس کے مقابلے میں ہمارا سائیکل الٹا چل رہا ہے. چیز مہنگی ہوتی ہے، لوگ کم خریدتے ہیں، طلب کم ہوتی ہے، پروڈکشن کم ہوتی ہے. پروڈکشن کم ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ جو مزدور وہاں آلریڈی کام کر رہے ہیں ان کی نوکریاں بھی جاتی ہیں، پھر اور طلب کم ہو جاتی ہے. تو ہم نیگیٹو سائیکل میں ہیں. اسے پازیٹیو میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہیومن بیسڈ جو لیبر بیسڈ انڈسٹریز ہیں ان کو بھی اضافہ دیا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی جو بات سمجھاؤں، ڈاکٹر صاحب کی بات مجھے جو سمجھ آئی ہے قریشہ، وہ یہ کہ صنعت کاروں کا ایک خاندان ہے جس کی جی ڈی پی بڑھ رہی ہے، جس کی معیشت ترقی کر رہی ہے، جنہیں فائدہ ہو رہا ہے. پوری جو کمیونٹی ہے اس کی جی ڈی پی نہیں بڑھ رہی. دیکھیں 22 خاندان تھے ایوب خان کے زمانے میں، آپ ذرا گن کے بتا دیں کہ 22 سے 23واں خاندان ہوا، بلکہ 20 ہو گئے ہیں اب. ٹھیک ہے، یہ جس کا ذکر کیا نا ڈاکٹر صاحب نے میکنائزیشن اور آٹومیشن کا، یہ جاپان میں بھی سب سے بڑا مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے، اس لیے کہ وہاں ہر چیز جو ہے وہ روبوٹ پہ چلتی ہے. آپ نے ایک میٹیریل دے دیا، وہ خود بخود مختلف حصوں میں جا کے بنتی چیز چلی جاتی ہے، اور آخر میں جا کے ایک چیز پروڈکٹ جو ہے تیار ہو کے آپ کے سامنے آ جاتی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہاں مین پاور جو ہے اس کی کنزمپشن جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، اس کے لیے روزگار کے مواقع کم ہوئے. لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا کہ چونکہ ہم آٹومیشن میں چلے گئے ہیں، ہم میکنائزیشن میں چلے گئے ہیں اور ہمارے اتنے لاکھوں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں تو ان کو بے روزگار رہنے دیا جائے. انہوں نے ان کے لیے دوسرے انتظامات پہلے ہی سوچ رکھے تھے کہ اب جب ہمارے ایک آدمی نے، ہمارے سائنسدان نے ہم سے یہ کہا ہے کہ میں نے ایک ایسی مشین تیار کر لی ہے جس کے لیے چلانے میں آپ کو آدمی کی ضرورت ہی نہیں ہے. پہلے آپ 10 آدمی رکھتے تھے، اب ایک آدمی صرف آپ کو سپروائزر چاہیے، اور جو یہ ساری